بسم اللہ الرحمن الرحیم الصواعق المحرقہ پارٹ نمبر 44۔ پچھلی بات چل رہی ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرے گا اور اسلام کو دنیا کے کناروں تک پہنچا دے گا۔ طبرانی نے بیان کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ سے فرمایا، ہمارا نبی خیر الانبیاء ہے اور وہ تیرا باپ ہے، اور ہمارا شہید خیر الشہداء ہے اور وہ تیرے باپ کا چچا حمزہ رضی اللہ عنہ ہے، اور ہم میں سے ہی وہ شخص ہے جو دو پروں کے ساتھ جنت میں جہاں چاہے اڑتا پھرتا ہے، اور وہ تیرے باپ کے چاچا کا بیٹا جعفر ہے، اور ہم میں سے ہی اس امت کے دو سبط ہیں، اور وہ حسن اور حسین ہیں جو تیرے بیٹے ہیں۔ آپ کا مطلب یہ ہے کہ ان سے دو قبیلے نکلیں گے جن کی نسل سے بڑی مخلوق پیدا ہوگی، اور ہم میں سے ہی مادی ہے۔ حاشیے میں لکھا ہے، مہدی کی احادیث بے شمار اور متواتر ہیں۔ بہت سے حفاظ نے ان کے متعلق کتابیں تالیف کی ہیں جن میں ابو نعیم بھی ہے۔ ابو نعیم نے جو کچھ بیان کیا ہے اسے سیوطی نے العرف الوردی فی اخبار المہدی میں جمع کر دیا ہے اور اس سے بھی زائد بیان کیا ہے۔ اس بارے میں ابن حجر مؤلف کتاب ھذا کی بھی ایک کتاب ہے جس کا نام کتاب المختصر فی علامات المہدی المنتظر ہے۔ ابن ماجہ نے بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر دنیا کی زندگی کا ایک دن بھی باقی رہ گیا تو وہ اس دن کو اس قدر لمبا کر دے گا یہاں تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی بادشاہ بنے گا جو جبل دیلم اور قسطنطنیہ پر قبضہ کرے گا۔ حاکم نے ابن عباس سے صحیح روایت کی ہے کہ ہم اہل بیت میں سے 4 آدمی ہوں گے، صفا، منذر، منصور اور مہدی۔ اگر آپ نے اہل بیت سے مراد جمی بنو ہاشم دیے ہیں تو پہلے 3 حضرت عباس کی نسل سے ہوں گے اور آخری حضرت فاطمہ کی نسل سے ہوگا، بس اس میں کوئی اشکال نہیں۔ اور اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ یہ 4 حضرت عباس کی نسل سے ہوں گے تو ممکن ہے آپ نے اپنے کلام میں مہدی سے مراد بنو عباس کا تیسرا خلیفہ لیا ہو، کیونکہ وہ بنو عباس میں عدل تام اور سیرت حسنہ کے لحاظ سے ایسے ہی تھا جیسے بنو امیہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ۔ اور اس کی بھی کی حدیث صحیح میں آیا ہے کہ مہدی کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اور اس کے باپ کا نام اور آپ کے باپ کے نام کے موافق ہوگا، اور یہ مہدی ایسا ہی تھا کیونکہ اس کا نام محمد بن عبداللہ المنصور تھا۔ اور اس کی تائید ابن عدی کی حدیث سے ہوتی ہے کہ مہدی میرے چچا عباس کی اولاد سے ہوگا، لیکن ذہبی نے کہا ہے کہ اس میں محمد بن ولید مولا بن ہاشم متفرد ہے جو حدیث وضع کیا کرتا تھا، اور اس وصف کو جیسے ابن عباس نے مہدی پر معمول کیا ہے اس بات کے منافی نہیں کہ وہ زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بری ہوئی ہے۔ اس کے زمانے میں درندے اور چوپائے امن سے رہیں گے، زمین اپنے جگر گوشے باہر پھینک دے گی، یعنی چاندی اور سونے کے ستونوں کی طرح۔ ان اوصاف کو مہدی عباسی پر بھی منطبق کیا جا سکتا ہے، اور جب آپ کے کلام کو ہمارے بیان کے مطابق عمل کیا جائے تو یہ سابقہ احادیث صحیحہ کے منافی نہیں رہتا کہ مہدی اولاد فاطمہ سے ہوگا، کیونکہ اس میں مہدی سے مراد آخری زمانے میں آنے والا مہدی ہے جس کی ابتدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ مہدی کے بعد 12 آدمی ولی الامر ہوں گے جن میں سے 6 حضرت حسن کی اولاد سے اور 5 حضرت حسین کی اولاد سے ہوں گے، اور آخری ان کے علاوہ ہوگا۔ یہ نہایت کمزور روایت ہے جیسا کہ شیخ الاسلام اور حافظ الشہاب ابن حجر نے کہا ہے، یعنی یہ ان حدیث صحیحہ کے مخالف ہے جن میں اس کے آخری زمانے میں آنے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان کی اقتداء کرنے کا ذکر ہے۔ طبرانی کی حدیث میں ہے کہ عنقریب میرے بعد خلفاء ہوں گے، پھر خلفاء کے بعد عمراء ہوں گے، پھر عمراء کے بعد بادشاہ ہوں گے، بادشاہوں کے بعد جابر لوگ ہوں گے، پھر میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی ظاہر ہوگا جو زمین کو اس طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے۔ پھر قحطانی کو حکم دیا جائے گا، اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے وہ اس سے کم نہ ہوگا۔ اور ایک نسخہ میں ہے کہ وہ اس کو قوت دیں گے جس پر ہم نے ابن عباس کے کلام کو معمول کیا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اسے اس روایت پر معمول کیا جائے جو انہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی ہے کہ وہ امت ہرگز ہلاک نہ ہوگی جس کے آغاز میں ہوں، اور عیسیٰ بن مریم اس کے آخر میں ہوں گے، اور مہدی اس کے وسط میں ہوں گے۔ ابو نعیم نے بیان کیا ہے کہ اس سے مراد مہدی عباسی ہوگا۔ پھر میں نے بعض کو دیکھا کہ وہ حدیث میں وسط سے مراد یہ لیتے ہیں کہ
کہ وہ امت ہرگز ہلاک نہ ہوگی جس کے آغاز میں ہوں، اس کا مہدی وسط میں ہوگا اور مسیح ابن مریم اس کے آخر میں ہوگا، یعنی آخر سے قبل۔ احمد اور مادردی نے بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مہدی کے بارے میں تمہیں خوشخبری ہو کہ وہ قریش میں سے، میری اولاد میں سے ہوگا، وہ لوگوں میں اختلاف اور کمزوری کے وقت ظاہر ہوگا اور زمین کو جیسے کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ ساکنان زمین و آسمان اس سے راضی ہوں گے، وہ مال کو صحیح طور پر برابر تقسیم کرے گا اور امت محمدیہ کے دل کو تمنگری سے بھر دے گا اور اس کا عدل سب پر حاوی ہوگا، یہاں تک کہ وہ منادی کو حکم دے گا تو منادی کرے گا کہ جس کو ضرورت ہو میرے پاس آئے، تو سوائے ایک آدمی کے اور کوئی اس کے پاس نہ آئے گا، اور وہ آ کر اس سے سوال کرے گا، خادم آؤ تاکہ میں تجھے دوں۔ وہ اس کے پاس آ کر کہے گا، میں تیرے پاس مہدی کا پیغمبر بن کر آیا ہوں تاکہ تو مجھے مال دے۔ وہ کہے گا دو۔ وہ اسے اتنا دے گا کہ وہ اسے اٹھانے کی سکت نہ رکھے گا، یہاں تک کہ وہ اتنا دے گا جتنا اٹھا سکتا ہوگا۔ وہ اسے لے کر چلا جائے گا اور کہے گا، میں محمد کی امت سے سب سے زیادہ حریص تھا۔ سب آدمیوں کو اس مال کی طرف بلایا گیا اور میرے سوا سب نے اسے چھوڑ دیا، اور وہ اسے لوٹا دے گا۔ پس وہ کہے گا، ہم جو چیز دے دیں اسے قبول نہیں کیا کرتے۔ وہ اس حالت میں 6، 7، 8 یا 9 سال رہے گا، اس کے بعد دنیا میں کوئی بھلائی نہیں رہے گی۔ حاشیے میں لکھا ہے، عسکری کی پوشیدگی اور خاصیوں کے سامنے اس کا ظہور اس بات سے متناقض ہے جسے ابو عبداللہ الحسین سے بیان کیا گیا ہے کہ اسے اولیاء کے سوا کوئی نہیں پہچانتا، اور امام باقر سے اس کے ظہور اور پوشیدگی کے بارے میں جو بیان کیا گیا ہے وہ وہی ہے جو علماء اہل سنت نے مہدی کے بارے میں بیان کیا ہے کہ وہ طویل عرصہ تک غیب رہے گا، اور دوسری روایت میں ہے کہ تھوڑا عرصہ غیب رہے گا اور طائف کے پہاڑوں میں چھپے گا، پھر ظاہر ہوگا اور مکہ کے پہاڑوں میں چھپے گا۔ وہ خاص شیعوں کے سامنے عسکری کے ظہور کو ظہور نہیں کہتے اور نہ ہی ذی طوا میں سرداب میں بقول ان کے اس کے ظہور کو مانتے ہیں۔ اس کے ظہور کی علامات کا ذکر سیوطی اور برزنجی نے الاشاعہ میں کیا ہے۔ اس کی مدت حکومت میں روایات کا اختلاف 5 سے 40 سال تک ہے۔ ابن حجر نے القول المختصر میں ان کی تطبیق دی ہے کہ یہ سب صحیح ہے۔ ان کی حکومت متفاوت الظہور والقوہ ہے، اکثر اس کو کل مدت پر معمول کرتے ہیں اور اقل غایت الظہور پر۔ تنبیہ: خروج مہدی کے لیے زیادہ واضح یہ ہے کہ اس کا ظہور حضرت نزول عیسیٰ علیہ السلام سے قبل ہوگا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ بعد میں ہوگا۔ ابو الحسین الآجری کہتے ہیں کہ متواتر اخبار اور کثرت روایات سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے خروج کے متعلق یہی بات مستفاض ہے کہ وہ آپ کے بال بیت سے ہوگا اور وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کا خروج ہوگا اور ارض فلسطین میں باب لد پر دجال کے قتل میں اس کی مدد کرے گا، اور یہ کہ وہ اس امت کی امامت کرے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اور اس کے متعلق یہ جو بیان کیا گیا ہے کہ مہدی عیسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھائے گا، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اس بات پر بہت سی احادیث دلالت کرتی ہیں، اور سعد الدین تفتزانی نے جس کو صحیح قرار دیا وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مہدی کے امام ہوں گے کیونکہ وہ افضل ہیں، پس ان کی امامت اولا ہے۔ ان کی اس تعلیل کا کوئی شاہد نہیں، کیونکہ مہدی کا عیسیٰ علیہ السلام کی امامت کرانے سے یہ مقصد ہے کہ اس بات کا ظہور ہو کہ وہ ہمارے نبی کے تابع اور ان کی شریعت کے مطابق فیصلے کرنے والے بن کر نازل ہوئے ہیں، اور اپنی شریعت کے کسی حکم پر عمل نہیں کریں گے۔ باوجود افضل ہونے کے اس امام کی اقتداء کرنے سے جس بات کا ظہور و اشتہار مطلوب ہے وہ کسی سے مخفی نہیں۔ ان میں یوں تطبیق بھی دی جا سکتی ہے کہ اس غرض کے اظہار کے لیے پہلے عیسیٰ علیہ السلام مہدی کی اقتداء کریں گے، اس کے بعد مہدی اصل قاعدہ کے مطابق ان کی اقتداء کریں گے، یعنی مفضول فاضل کی اقتداء کرے گا۔ اس طرح دونوں اقوال میں تطبیق ہو جاتی ہے۔ سنن ابو داؤد میں روایت ہے کہ مہدی حضرت حسن کی اولاد سے ہوگا، اور اس میں راز کی بات یہ ہے کہ حضرت حسن نے خدا کی خاطر امت پر شفقت کرتے ہوئے خلافت کو چھوڑا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے شدید ضرورت کے وقت آپ کی اولاد میں سے قائم بالخلافت کو مقرر فرما دیا۔
تاکہ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے۔ امام مہدی کے متعلق یہ جو آیا ہے کہ وہ حضرت حسین کی اولاد سے ہوگا، یہ روایت نہایت کمزور ہے۔ پھر اس میں رافضیوں کے لیے کوئی حجت نہیں کہ مہدی امام ابو القاسم محمد الحجہ بن الحسن العسکری آنے والے ائمہ میں سے 12ویں امام ہیں، جیسا کہ امامیہ کا اعتقاد ہے۔ ان کی تردید میں یہ بات بھی ہے کہ صحیح روایت میں ہے کہ امام مہدی کے باپ کا نام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کے موافق ہوگا، اور محمد الحجہ کے باپ کا نام اس سے موافقت نہیں رکھتا۔ اس طرح حضرت علی کا یہ قول بھی اسے رد کرتا ہے کہ مہدی کا مولد مدینہ ہوگا، اور محمد الحجہ کا پیدائش سرمن رعا میں سن 255 ہجری میں ہوئی، اور بعض نے جہالت و ہلاکت سے یہ خیال کر لیا ہے کہ یہ روایت کہ وہ حضرت حسن کی اولاد سے ہوگا اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام کی طرح ہوگا، یہ سب وہم ہے۔ اس کا یہ خیال کہ امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ وہ حضرت حسین کی اولاد سے ہوگا، کہاں روات کا وہم اور محض ظن و تخمین اور حسد سے اس پر اجماع کی نقل۔ اور رافضیوں میں سے جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ محمد الحجہ ہی مہدی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کے باپ نے اس کے سوا کسی کو جانشین نہیں بنایا، وہ 5 سال کی عمر میں فوت ہو گیا ہے۔ اس عمر میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح حکمت دی جیسے یحییٰ علیہ السلام کو بچپن میں دی تھی، اور اسے طفولیت ہی میں عیسیٰ علیہ السلام کی طرح امام بنا دیا۔ اس طرح اس کا باپ سرمن رعا میں فوت ہو گیا اور وہ مدینہ میں روپوش ہو گیا۔ اس کی 2 غیبتیں ہیں، ایک غیبت صغریٰ جو پیدائش سے لے کر شیعوں اور اس کے درمیان سفارت کے منقطع ہونے تک، دوسری غیبت کبریٰ جس کے آخر میں وہ کھڑا ہوگا۔ وہ جمعہ کے روز سن 296 ہجری میں غائب ہوا تھا، اور نہیں معلوم وہ اپنی جان کے خوف سے کہاں چلا گیا اور غائب ہو گیا۔ ابن خلقان کہتے ہیں کہ شیعہ حضرات کی ان کے بارے میں یہ رائے ہے کہ وہ صاحب سرداب ہی منتظر اور قائم مہدی ہیں۔ اس سلسلے میں ان کے بہت سے اقوال، اور وہ آخری زمانہ میں سرداب سے سرمن رعا سے اس کے خروج کے منتظر ہیں۔ وہ اپنے باپ کے گھر میں سن 265 ہجری میں داخل ہوئے، اور ان کی ماں ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس وقت ان کی عمر 9 سال تھی، مگر وہ ماں کے پاس واپس نہیں آئے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ داخل ہونے کے وقت ان کی عمر 4 سال تھی، اور 17 سال بھی ان کی عمر بتائی گئی ہے۔ یہ سب روایات کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ عسکری کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ جب وہ فوت ہوئے تو ان کے ترکہ کا مطالبہ ان کے بھائی جعفر نے کیا۔ ان کے بھائی کا مطالبہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ان کے بھائی کا کوئی بیٹا نہ تھا، وگرنہ وہ مطالبہ نہ کرتے۔ انشاءاللہ اگلے پارٹ میں باقی باتیں ہوں گی۔ سبکی نے جمہور رافضہ سے بیان کیا ہے کہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ عسکری کا کوئی عقب نہیں، اور نہ ہی انہوں نے ان کا کوئی بیٹا ثابت کیا ہے، اگرچہ ایک قوم نے ان کا بیٹا ثابت کرنے میں تعصب سے کام لیا ہے، اور یہ کہ ان کے بھائی جعفر نے ان کی میراث لی تھی۔ اس جعفر کو شیعوں کے ایک فرقہ نے گمراہ قرار دیا ہے، اور اپنے بھائی کی میراث کے ادعا میں اسے جھوٹا کہا ہے، اور ایک فرقہ نے اس کی وجہ سے اس کی امامت ثابت کی ہے اور اس کی اتباع کی ہے۔ حاصل کلام یہ کہ عسکری کی وفات کے بعد انہوں نے منتظر کے بارے میں اختلاف کیا اور 20 فرقے بن گئے، اور امامیہ کے سوا جمہور اس بات کے قائل ہیں کہ مہدی اس الحجہ کے علاوہ کوئی دوسرا شخص ہے، جبکہ ایک شخص کا اتنی لمبی مدت تک غائب رہنا خارق عادت واقعات میں سے ہے۔ اگر وہ مہدی ہوتا تو حضور علیہ السلام اس کے وصف کو ضرور فرماتے، مگر آپ نے اس وصف کے بغیر دوسرے اوصاف کو بیان فرمایا ہے، جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ پھر شریعت مطہرہ کا یہ فیصلہ بھی ہے کہ صغیر کی ولادت درست نہیں ہوتی، پس ان احمق اور غافل لوگوں کے لیے یہ کیسے جائز ہو گیا کہ وہ اس شخص کو امام خیال کریں جس کی عمر 5 سال ہے اور اسے بچپن ہی میں حکمت عطا کی گئی ہے، حالانکہ حضور علیہ السلام کے متعلق خبر دے رہے ہیں۔ یہ تو شریعت غرہ کے خلاف جرأت و ہلاکت کی بات ہے۔ بعض اہل بیت کا کہنا ہے کہ کاش مجھے معلوم ہوتا کہ کس نے انہیں اس کی خبر دی ہے، اس کا طریق کیا ہے۔ ان کا گھوڑوں کے ساتھ سرداب پر کھڑے ہونا اور چیخ چیخ کر پکارنا کہ امام صاحب باہر آؤ عقل مندوں کے نزدیک ایک تمسخر بن گیا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، سرداب کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ اس شخص کو جسے تم اپنی جہالت سے پکارتے ہو تمہاری